الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. محترم بھائیوں بزرگوں، خطبے کے اندر ایک آیت تلاوت کی گئی جس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز فرمایا اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تمام کو بھی انہی عمدہ اخلاق کو، عمدہ اوصاف کو اور اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دین کل 5 شعبوں کا نام ہے. نمبر 1 ہمارے عقیدے درست ہوں. نمبر 2 ہمارے عبادات صحیح ہوں. عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. نمبر 3 ہمارے معاملات درست ہوں. نمبر 4 ہماری معاشرتی زندگی صحیح ہو. نمبر 5 ہمارے اخلاق درست ہوں. یہ 5 شعبے ملا کر دین ہے اور ان 5 شعبوں کے مجموعے کا نام ہی دین ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عقیدوں کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے تاکید فرمائی، وہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی والا دین سکھلایا، بتلایا، معاملات والا دین سکھلایا، بتلایا. اور خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کہ اللہ رب العزت نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. تو نمبر 5 پہ اخلاق ہے. یہ 5 شعبے ملا کر دین ہے. اور ہماری جو عمومی طور سے نگاہیں ہیں وہ دین کے پہلے 2 شعبوں کے اوپر بہت زیادہ ہے کہ آدمی اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے عبادات کے اعتبار سے بڑا فکر مند رہتا ہے کہ کہیں میرا عقیدہ ڈگمگا نہ جائے. کہیں میرے عبادات ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے نماز والا دین سیکھتا ہے، روزہ رکھنے سے پہلے روزے والا دین سیکھتا ہے، اور حج کرنے سے پہلے حج کرنے کا طریقہ، حج کے اصول آداب، حج کے سنن و مستحبات سیکھتا ہے. زکوٰۃ دینے سے پہلے زکوٰۃ والا دین سیکھ کے عمل کرتا ہے. ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہماری نگاہیں دین کے اور 3 شعبوں پہ عمومی طور سے ہماری نگاہیں نہیں رہتی. ہم معاشرتی زندگی میں آزاد رہنا چاہتے ہیں، ہم معاملات میں آزاد رہنا چاہتے ہیں، اخلاقی زندگی میں ہم دنیا کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ایک ایمان والا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لے وہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند ہے. اس لیے زندگی کے تمام شعبوں میں، زندگی کے تمام شعبوں کا دین سیکھنا بھی ہے، تمام شعبوں کے زندگی کے تمام شعبوں کے دین پہ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. خطبے میں ایک حدیث پاک پڑھی گئی ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دل کی بیماری کا
تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو تم حسد کرنے سے بچا کرو، کیونکہ حسد ایسی بیماری ہے جو انسان کے نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے۔ تو عمومی طور سے روحانی بیماریاں بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روحانی بیماریوں میں خصوصی طور سے جس بیماری کے تعلق سے آج کے مبارک جمعہ میں چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ روحانی بیماری ایسی مہلک بیماری ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ بیماری ایسی بیماری ہے جو فرش پہ پہلے گناہ کا ذریعہ بنی اور عرش پہ بھی پہلے گناہ کا ذریعہ بنی۔ عرش پر پہلا گناہ اس کا سبب بھی یہی حسد کی بیماری تھی، عرش پہ گناہ ہوا، اس گناہ کا سبب بھی یہی بیماری بنی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سارے کے سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے اپنی عقل کو دوڑایا، اس کے دل کے اندر ایک حسد کی آگ بھڑکی کہ اللہ رب العزت سے شکایت کرنے لگا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کی فطرت نیچے جانا ہے، آگ کی فطرت میں اڑان ہے، ایک ادنا مخلوق کو میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ ابلیس اللہ کے حکم کے آگے وہ اس کے دل کے اندر جو حسد کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ حسد کی آگ کی بنیاد پہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کے راندے درگاہ کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے سارے کے سارے لوگ اس شیطان مردود کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں، اس کی وجہ بنی تھی یہ حسد کی بیماری۔ روئے زمین کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے حضرت آدم کی غلطی کی وجہ سے دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، دستور تھا، ایک اصول تھا، جو پہلا لڑکا ہوتا تو جو لڑکی دوسرے نمبر پہ پیدا ہوتی اس کا نکاح اس لڑکے سے کر دیا جاتا۔ قابیل حابیل دو بھائی تھے، تو قابیل کے حصے میں جو بیوی آ رہی تھی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی، اور حابیل کے حصے میں جو بیوی آ رہی تھی وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ تو یہاں پہ بھائی اور بھائی کے درمیان میں حسد ہونا شروع ہوا۔ قابیل کے دل میں حسد کی آگ بھڑکی کہ میرے حصے میں زیادہ خوبصورت اور کالی کلوٹی بیوی آ جائے اور میرے بھائی کے حصے میں زیادہ خوبصورت لڑکی آ جائے، تو دل کے اندر ایک حسد کی آگ بھڑکی۔ حابیل نے کہا کہ خدا کی تقسیم ہے، خدا کا فیصلہ ہے، اللہ نے ہم تمام کو یہی ایمان مفصل میں سیکھے ہیں، آمنت باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اللہ کے تقدیری فیصلوں پر۔ تو یہ حسد کی بیماری انسان کی زندگی میں آتی ہے، وہ اللہ کے تقدیر کے فیصلے پہ ناراضگی کی وجہ سے بیماری آتی ہے۔ تو قابیل کے دل کے اندر وہ حسد کی بیماری کی آگ بھڑکی، تو اس نے شکوہ شکایت کیا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے حصے میں جو عورت آ رہی ہے وہ حابیل کے حوالے کر دیا جائے، اور حابیل کے حصے میں جو عورت آ رہی ہے وہ میرے حصے میں کر دیا جائے۔ اس وقت کے اس اصول کے مطابق وہ نہیں ہو سکتا تھا، تو حسد کی بنیاد پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب محدثین لکھتے ہیں کہ قیامت تک روئے زمین کے اوپر جتنے قتل ہوں گے، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، ہر قتل کے اندر قابیل کا حصہ رہے گا، اس کے اوپر اس گناہ کے اندر شرکت ضروری رہے گی، کیونکہ روئے زمین کے اوپر پہلے قتل کا سبب وہ بنا تھا، اور وہ قتل جس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من قتل مومنا، کہ کوئی آدمی کسی ایمان والے کو قتل کر دے جان بوجھ کے، فجزاؤہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں رہے گا۔
تو یہاں رک کے ضمن ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں، اللہ ہم تمام کو معاف فرمائے، جب دلوں میں دنیا کی محبتیں زیادہ ہو جائیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک مجھے میری امت کے اوپر فخر و فاخر کا خوف نہیں ہے، مجھے خوف ہے میری امت کے اندر دنیا کی محبتیں ایسے پیوست ہو جائے کہ وہ آخرت سے غافل ہو جائے۔ آج ہم زیادہ دور نہیں، اپنے شہر کے اندر نگاہ دوڑا کے دیکھیں، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عفو درگزر معافی کا سبق دے کر سلا کر گئے تھے، آج وہ نبی رحمت کی امت معمولی باتوں کے اوپر شہر میں روزانہ کی بنیاد پر قتل جیسے سنگین گناہ کے اندر مارنے والا مسلمان جس کو مارا جا رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ وجہ کیا بن رہی ہے؟ معمولی دنیا کی محبتیں، معمولی باتوں کو اور دلوں میں انتقام کے جذبوں کو لے کر لوگ سالہ سال کی دشمنیوں کو نکال رہے ہیں۔ کل پرسوں ہی اخبار میں واقعہ دیکھنے کو ملا کہ کسی ایمان والے کا قتل کر دیا گیا بدلے کے طور پہ۔ 2014 سے 2022 تک صرف آپسی خاندان میں 7 سے 8 قتل ہو گئے۔ مارنے والا مسلمان جس کو مارا جا رہا ہے مسلمان، اور انتقام اور ریونج کے طور کے اوپر سارے کے سارے ایمان والے قتل کر رہے ہیں، اور ان کے نگاہوں کے سامنے اللہ پاک کا فرمان نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے فجزاؤہ جہنم، کہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں رہے گا، خالدین فیہا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ کتنی سخت وعید کی بات آ رہی ہے۔ اللہ کا رب العزت دوسری آیت پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کوئی آدمی کسی ایمان والے کو ناحق قتل کر دے، لوگ کہتے ہیں کہ خون کا بدلہ خون ہوگا، یقیناً اسلام میں خون کا بدلہ خون ہے، لیکن کب؟ جب اسلامی حکومت ہو تو اسلامی بادشاہ کو یہ اختیار ہے کہ خون کے بدلے میں خون کرے۔ کسی عام آدمی کو اللہ پاک نے یہ اختیار نہیں دیا کہ کسی کا قتل کر دیا جائے تو بدلے میں اس کا بھی قتل کر دیا جائے۔ یقیناً اگر اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت میں جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ۔ اسلامی حکومت ہوتی تو یقیناً وہی انتقام اور وہی بدلہ ہوتا، لیکن اس کا اختیار عوام الناس کو نہیں دیا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو پیارے نبی مجھے اور آپ کو بتلا کر گئے المؤمنون کجسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمام ایمان والے ایک جسم و جان کی طرح ہیں۔ آج ہم باوجود کثرت میں ہونے کے ہر طرف سے پٹنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو، رسول پاک کے فرمان کو پسے پشت ڈال دیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں تمام ایمان والے ایک جسم و جان کی طرح ہے، کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو اس کی تکلیف دوسرا ایمان والا محسوس کرے، کسی کے پاؤں میں، کسی کے ہاتھ میں، کسی کے جسم میں، کسی کی زندگی میں کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی تکلیف کو دوسرا ایمان والا محسوس کرے۔ یہ ایمان والے کی شان ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، دور دراز مقام پر ایک ایمان والی عورت کے اوپر ظلم ہوتا ہے، وہ عورت فریاد کرتی ہے وقت کے بادشاہ سے، کاش میرے اوپر ظلم کی فریاد کو وقت کے بادشاہ امیر المومنین تک میرا پیغام کوئی پہنچانے والا ہوتا تو امیر المومنین میرے لیے فوج کشی کرتے اور تیرے ملک کے اوپر چڑھائی کرتے۔ تو ظالم بادشاہ طاقت کے نشے میں مغرور تھا، اس نے کہا ایک عورت کے اوپر ظلم کے بدلے میں امیر المومنین مدینہ منورہ سے ایک فوج کو تیری مدد کے لیے بھیجیں گے، چل میں ایک خط امیر المومنین کو لکھتا ہوں اور ایمان والوں کی اندر کی ایمانی غیرت کا امتحان لیتا ہوں۔ ظالم وقت نے امیر المومنین کو خط لکھا کہ میرے ملک میں ایک ایمان والی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے۔ امیر المومنین کا خط پہنچا، امیر المومنین نے اسی وقت ایک فوج کو تیار کیا اور اس ملک کے اوپر چڑھائی کے لیے فوج کشی کا حکم دیا۔
ایک عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور ایمان والوں کی غیرت کا یہ عالم کہ ایک ایمان والی عورت پہ ظلم ہو اور ہم یہاں سکون سے سوتے رہے، یہ ہماری ایمانی شان نہیں ہو سکتی۔ یہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتلایا کہ ایمانی شان یہ ہے کہ تمام ایمان والے ایک جسم و جان کی طرح ہو، کہ اس کی پاؤں میں کانٹا چبھے تو اس کی تکلیف دوسرے ایمان والے کو محسوس ہو۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، اللہ کہہ رہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں صلح محبتوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارو۔ اب وہ نبی کی تعلیمات کی روشنی میں ذرا آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں کہ جو دل کے اندر ایک لوتھڑا ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، کہ ایمان والو ذرا رکو، ذرا غور سے سنو، انسانی جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، جس کو دل کہتے ہیں۔ اگر وہ دل کے اندر سدھار آ جائے تو انسان کے سارے جسم میں سدھار آ جائے گا۔ اگر اس لوتھڑے کے اندر، اس دل کے اندر خرابی آ جائے، روحانی بیماری آ جائے، سارے جسم کے اعمال میں خرابی آ جائے گی۔ اب اس دل کے سنوارنے اور اس دل کے بگاڑنے، وہ دونوں ہاتھ ہمارے اختیار کے اندر ہیں۔ جس بیماری کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حسد کرنا یعنی جلنا، جس کو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں۔ حسد کی لغوی تعریف یہ ہے کہ کسی ایمان والے کی ترقی کو دیکھ کے ہمارے دل کے اندر جلن محسوس ہو، ہمارے چہرے پہ خوشی نہیں بلکہ چہرے کے اوپر بل اور شکن آ جائے، اس کا نام حسد ہے۔ ذرا سوچے، ذرا ہمارا ایمان والا بھائی کچھ دنیاوی اعتبار سے ترقی کر لے، ہمارے چہرے کے اوپر ایک بل اور شکن آتی ہے، ٹانگ پکڑ کے کھینچنے میں غیرے نہیں، ہمارا خود کا ایمان والا بھائی رہے گا کہ اس کی ترقی دیکھ کے ہمارے پیٹ میں ہضم نہیں ہوتی۔ اور اتنا سنگین گناہ ہے، اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ حسد کی بیماری انسان کے نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد بھی انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آج گھر گھر میں دیکھیں کہ آج ہمارے دلوں کی کیا کیفیتیں ہیں، انتقام کے جذبے، دلوں میں نفرتیں، دلوں میں حسد، دلوں میں بغض و عداوتیں ہیں۔ اور پیارے نبی حکم دے رہے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ ایمان والو آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و عداوتیں نہ رکھو، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارو۔ کتنا بڑا عمل ہے، ذرا سوچے، ٹھنڈے دل سے سوچے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے تھے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا کے تشریف لا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کوئی آدمی جنتی صحابی کو دیکھنا چاہ رہے ہو، فلانے صحابی کو دیکھ لے۔ صحابہ کے دلوں میں رشک ہوا کہ کاش وہ وضو بنا کے آنے والا صحابی میں ہوتا۔ دوسرے دن بھی اللہ کے پیارے نبی واز فرما رہے تھے، واز کے درمیان میں پیارے نبی نے فرمایا کوئی آدمی جنتی صحابی کو دیکھنا چاہ رہے ہو، فلانے صحابی کو دیکھ لے۔ تیسرے دن پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے تھے، واز میں پھر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کوئی آدمی جنتی صحابی کو دیکھنا چاہ رہے ہو تو فلانے صحابی کو دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں تو ہر صحابی سچے عاشق رسول تھے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی کی ایک ایک سنت کو دیکھتے، سیکھتے اور عمل کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر ان کے پیچھے پیچھے ان کو گھر کو چلے گئے، گھر جا کے ان کے گھر کو دستک دی رات کو اور کہا کہ دیکھو میرے اور میرے والد کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا، اب جھگڑے کی وجہ سے میں آپ کے یہاں مہمان بننا چاہ رہا ہوں۔ رات کو انہیں کے یہاں قیام کیا، مہمان کی آمد پہ صحابہ رسول تھے خوش آمدید کہتے، رات کو ان کے یہاں قیام کیا، رات بھر ان کے عمل کو دیکھنے کے لیے بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھے، سنتی پڑھی اور ساری رات وہ صحابہ رسول بستر پہ سو رہے ہیں۔ صبح اٹھے، تہجد پڑھی، فجر پڑھی، سارا دن اپنے کام کاج میں مشغول رہے۔ 3 دن تک عمل کو دیکھا،
کوئی خاص عمل نہیں تھا، لمبی تہجد نہیں تھی، لمبی نمازیں نہیں تھی، لمبی قرآن پاک کی تلاوتیں نہیں تھی۔ 3 دن کے بعد میں وہ صحابی رسول نے حضرت عبداللہ بن عمر سے، وہ صحابی رسول سے کہا کہ دیکھو میرے اور میرے والد کے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، میرے اور میرے والد کے درمیان میں جھگڑا نہیں ہے، بات تو صرف یہ ہے کہ میں نے 3 دن تک اللہ کے پیارے نبی کی زبانی سنا کہ جنتی آدمی کو دیکھنا چاہ رہے ہو تو فلاں صحابی کو دیکھ لے۔ میں وہ خاص عمل کی تلاش میں آپ کے پیچھے آیا تھا۔ تو صحابی رسول نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ دیکھو بات تو دراصل یہ ہے میرے لمبے لمبے اعمال نہیں ہے، بس صرف میرا ایک خاص عمل ہے۔ وہ خاص عمل یہ ہے کہ میں اپنے دل کو ایمان والوں کے لیے صاف اور ستھرا رکھتا ہوں۔ صبح سوتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل ذلك من سنتی۔ اے میرے پیارے بیٹے، صبح اس حال میں ہو سکے کہ دل تمام ایمان والوں کے لیے صاف ستھرا ہو، دل میں بغض و عداوتیں نہ ہو، دل میں پیار محبت دل میں رکھ سکتے ہو تو ضرور اس طرح کرنا۔ شام اس حال میں کر سکتے ہو کہ رات بھر دن بھر تجارتی سرگرمیوں میں اپنے معاملات میں اٹھنے بیٹھنے میں ہو سکتا ہے کہ دلوں میں کچھ ناراضگیاں آ رہی ہوں اور دلوں کے اندر کچھ رنجشیں ہوں، دلوں میں کچھ نفرتیں ہوں، تو ضرور رات کو اس حال میں بستر پہ سونا کہ اپنے دل کو ایمان والوں کے لیے صاف ستھرا کرنا۔ میں اللہ کے پیارے نبی کی اس حدیث پاک پر مستقل عمل کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کے پیارے نبی نے مجھے اس عمل کی وجہ سے جنت کی خوشخبری سنائی۔ آج ہم جنت کو لمبی لمبی نمازوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن پاک کی لمبے لمبے تلاوتوں میں اللہ جنت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ذرا ان کبیرہ گناہوں پہ، جو کبیرہ گناہ ہماری نیکیوں کو، لمبی لمبی تہجدوں کو، قرآن پاک کی تلاوتوں کو کھا جاتی ہے، ان گناہوں کو، ان جسم کے اس لوتھڑے کو سدھارنے کی فکر نہیں ہوتی۔ ساری زندگی ہم بچے کو ایثار، ہمدردی، خیر خواہی، محبت ہم اپنی اولاد کو نہیں سکھا رہے ہیں۔ بچہ 4 سال کا ہو، 6 سال کا ہو، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھانا اس کا حق سمجھ رہے ہیں، لیکن اس بچے کے دل دماغ میں محبت کو، اس بچے کے دل دماغ میں لوگوں کے لیے خیر خواہی کو، اس بچے کے دل و دماغ میں ایثار اور ہمدردی کو ہم نہیں سکھا رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگی دیکھیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ آج ہمارے نوجوانوں میں وہ جذبے نہیں ہے کہ معافی کریں، معاف کریں، محبتوں کے ساتھ رہیں، خیر خواہی کے ساتھ رہیں، حسد کے بغیر رہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کا معاملہ کریں۔ آج ہماری زندگیوں میں وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ زیادہ دور نہیں، آج سے 20-30 سال پہلے آج ہم اپنے محلے کی زندگی کو دیکھیں، ایک گھر میں شادی ہوتی، سارا محلہ اس کے ساتھ تعاون کے لیے آگے بڑھ جاتا، ایک گھر کے اندر غم ہوتا، ایک گھر میں تکلیف ہوتی، سارے محلے والے اس کے ساتھ غم میں شریک ہوتے تھے۔ آج گھر کے اندر غم کا ماحول ہو، غم کا ماتم بچھا ہوا ہو، بازو گھر والے کو اس کی خبر نہیں ہے، گھر کے اندر خوشی کا موقع ہو، آج ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو بھول کے پڑوسی کے حال احوال کی ہم کو خبر نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حسد اتنی مہلک بیماری ہے کہ انسان کو گویا وہ اللہ پاک کی تقدیر کے اوپر گویا وہ انگلی اٹھا رہا ہے کہ اے اللہ آپ نے تقسیم برابر نہیں کی، آپ گویا اللہ کی تقسیم کے اوپر انگلی اٹھانا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ بندوں کے درمیان میں روزی کو ہم نے تقسیم کیا۔ اللہ کا ایک اصول ہے، اللہ ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اللہ کسی کو تھوڑا کسی کو بہت دے رہے ہیں، جس کو جتنا ملے ہے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر شکر کا مزاج ایمان والے کی زندگی میں ہونا ہے۔ لیکن شکر کے بجائے آج ہماری اپنی زندگیوں میں یہ حسد کی بیماری عمومی طور سے معاشرے میں پھیل رہی ہے۔ اسی لیے حسد کا علاج کیا ہے کہ کسی سے ہم کو حسد ہو جائے تو عمومی طور سے حسد کی وجہ سے انسان غیبت کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ حسد کی وجہ سے عمومی طور سے انسان غیبت کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے کہ فلانا آدمی ایسا کام کر رہا تھا، لوگوں میں جا کے اس کی غیبتیں کرنے لگتا ہے۔ تو علماء کرام نے بتلایا کہ حسد کا علاج یہ ہے کہ جس کی غیبت کرنے کو دل چاہے اس کی خوبیوں کو بیان کرو، جس کو لے کے دل میں نفرت پنپ رہی ہو اس کے پاس ہم تحفے اور ہدایے لے کر جائیں، جس کے تعلق سے دل میں حسد کی بیماری
پنپ رہی ہے اس سے ہم خیر خواہی کا معاملہ کریں. جس کو لے کر ہمارے دل میں حسد کی بیماری ہو اس کے لیے اللہ سے ہم دعائے خیر کریں کہ اللہ اس کے کاروبار میں اور خوب ترقی عطا فرما. تو یہ حسد کی بیماری کا علاج ہے، اور یہ بیماری ہر ایک انسان کے اندر تھوڑی زیادہ عمومی طور سے ہر ایک ایمان والے کی ہر ایک انسان کی زندگی میں ہوتی ہے. تو اس کا علاج ہم ضرور اس علاج کے تعلق سے فکر مند ہو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ المال فهو ينفقه فی سبیل اللہ آناء اللیل وآناء النہار. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ دیکھو حسد تو یوں عمومی طور سے حسد کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اگر حسد کرنے کی گنجائش ہوتی تو دو آدمی ایسے ہیں جن کے اوپر حسد کیا جا سکتا تھا. پہلا فرمایا کہ وہ آدمی جو مالدار آدمی جس کو اللہ نے خوب مال و دولت عطا کی، اور مال و دولت عطا کرنے کے بعد میں وہ خوب اللہ کے راستے میں دن رات اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو اس کے اوپر حسد کیا جا سکتا تھا لیکن اس کے بھی حسد نہیں کر سکتے. دوسرا اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا دوسرا وہ عالم دین و حافظ قرآن جو اپنے علم کو دن رات لوگوں کے درمیان میں بانٹ رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے دل میں ایک رشک کیا جا سکتا ہے، حسد کرنے کی گنجائش نہیں کہ کاش اللہ پاک مجھ کو بھی ایسا عطا کر دیتے. تو حسد کہتے ہیں کہ دوسرے کی زندگی سے وہ نعمت چھن جائے، اس کی زندگی سے نعمت نکل جائے، چاہے میری زندگی میں آئے یا نہ آئے دوسرے نمبر کی چیز ہے. تو ہم اپنے نفس کا اپنے دل کا محاسبہ کرنا ہے. جس طرح ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں تو اپنے دل کی کیفیت کا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کہیں کوئی گناہ، کوئی نفس کے اندر بیماری تو نہیں پنپ رہی ہے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من تزکا کہ وہ ایمان والے فلاح کو پہنچ گئے، کامیابی کو پہنچ گئے جو اپنے نفس کے تعلق سے باخبر ہو، اپنے نفس کے تعلق سے باخبر ہے، وہ ایمان والے فلاح کو کامیابی کو پہنچ گئے. آج ہمارا دل، روحانی دل کس درجے بیمار ہے ہم کو پتہ بھی نہیں ہے. تو پوچھا گیا کہ دل کی بیماری کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا طاعتوں میں اگر دل لگ رہا ہے، نیکیوں میں دل لگ رہا ہے، عبادتوں کی لذت مل رہی ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل کے اندر سدھار ہے. طاعتوں کی لذت چھن گئی، طاعتوں میں دل نہیں لگ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی لذت نہیں مل رہی ہے، عبادتوں میں لذت نہیں مل رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس لوتھڑے کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ بگاڑ ہے. ہو نہ ہو حسد ہو نہ ہو بغض ہو نہ ہو نفرت ہو نہ ہو غیبت ہو نہ ہو چغل خوری ہو، جس کو ہمارے معاشرے میں گناہ بھی نہیں سمجھتے. کتنے ایمان والے ہیں جو غیبت کو گناہ سمجھتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کی وجہ سے انسان قتل بھی کر سکتا ہے، حسد کی وجہ سے انسان کبر بھی کر سکتا ہے، حسد کی وجہ سے انسان غیبت بھی کر سکتا ہے، حسد کی وجہ سے انسان بڑے سے بڑا گناہ بھی کر سکتا ہے، حسد کی وجہ سے انسان شرک بھی کر سکتا ہے. اللہ معاف فرمائے. شیطان حسد کی وجہ سے کبر کیا، حسد کی وجہ سے کفر کیا، قابیل نے حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا. جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں سارے گناہوں کی بنیادی وجہ حسد ہی بن جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم اپنے نفس کے تعلق سے باخبر رہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سارے جوڑوں کو جمع کر لیا. اللہ نے حکم دیا تھا سارے جوڑوں کو کشتی میں جمع کر لو. تو کشتی میں ایک بوڑھا آدمی ایک کنارے میں لوگوں سے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا. لوگوں نے اس کو پکڑ کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لایا. اے نوح علیہ السلام، آپ نے کشتی میں سارے جوڑوں کو چن کے لایا تھا، یہ بوڑھا اس کے ساتھ کوئی جوڑا نہیں ہے، ہو نہ ہو یہ کوئی غلط آدمی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پوچھا بتا تو کون ہے، ورنہ تجھے یہیں کشتی سے اٹھا کے پانی کے حوالے کر دیں گے. تو اس بوڑھے آدمی نے کہا اگر آپ مجھے میری جان کی امان بخش دیں، اگر آپ مجھے میری جان کی امان بخش دیں گے تو میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں تجھ کو تیری جان کی امان بخشتا ہوں. تو اس نے شیطان مردود نے کہا کہ میں شیطان مردود ہوں اور میں لوگوں کو، نوح علیہ السلام نے اس کو پوچھا بتا تو لوگوں کو کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ تو شیطان مردود نے کہا کہ میں لوگوں کو دو چیزوں سے دھوکہ دیتا ہوں.
پہلی چیز انسان کو حسد کی آگ میں دھکیلتا ہو کہ ایک ایمان والا ترقی کر رہا ہے، ایک آدمی کی ترقی کو دیکھ کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی ہے تو شیطان مردود انسان کو اس کی حسد کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسرا، انسان کو حرص کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں کہ انسان اپنے پاس جو موجود نعمتیں ہیں اس کو ناکافی سمجھنے لگتا ہے، اپنے پاس جو نعمت ہے اس کو ناکافی سمجھتا ہے اور مزید کی حرص کے اندر انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں پہلے سائیکل تھی تو انسان کی تمنا تھی کہ موٹر سائیکل آ جائے، اللہ نے موٹر سائیکل کی نعمت دے دی، موجود کے اوپر انسان کے حرص کی تمنا نہیں ملتی، انسان گاڑی سے کار کی تمنا کرے گا، کار آ گئی تو اور اونچے ماڈل کی کار کی تمنا اور حرص کے اندر انسان اسی کی لالچ میں اور اسی کی تمنا میں اپنی زندگی کو یوں ہی گزارتے رہتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں کے اندر جرت پہ جرت کرتے رہتا ہے۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں جس کے اندر میں عمومی طور سے انسان کو آسانی سے مبتلا کرتا ہوں۔ تو کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے دل کے تعلق سے کہ ہمارا دل ان روحانی بیماریوں میں سے کوئی بیماری میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے، ہر ایک آدمی اپنے دل کی کیفیت کو بخوبی جانتا ہے، جان کے اپنے اس بیماری کا علاج کرنا ہی اصل ایمان والوں کی شان ہے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو تمام لوگوں کو کہنے سنانے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔